چھوٹا سا شاعر اپنی محبتیں بکھیر کر کے گیا تھا اور آپ نے مجھے پھر سے اپنی سرزمین پر اس تاریخی مٹی میں کھڑا ہونے کا شرف بخشا۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر سے مجھے یاد فرمایا۔ وہی چہرے، وہی گلیاں، وہی راستے، وہی لوگ، وہی در و دیواریں۔ جب میں بار بار ہاتھ کاٹھی کی سرزمین پہ آتا ہوں تو میں شاید اپنے جذبوں کو الفاظ نہیں دے سکتا۔ بس یہ ہے کہ کبھی کبھی جب بھاونائیں بہت زیادہ کلیجے میں ہوں، میں اسے سمیٹ کر اس کی توہین نہیں کی جاتی۔ بس میں دل سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے دلوں میں میری محبت صرف اللہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تادم حیات برقرار رکھے، اور مجھے بھی آپ جب یاد فرمائے تو مجھے خدمت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی دل کی گہرائیوں سے عبادت کی طرح موقع فراہم کرے۔ آپ کی اس عزت افزائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جمیل اختر شفیق، یہ نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر پنڈال میں موجود ہیں ان کے علاوہ ادھر ادھر جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں چائے خانوں میں، سڑکوں میں، ان کے کانوں تک کی آواز پہنچانے کے لیے میں نے اپنا تعارف، اپنا پریچے دیا تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ باہر سے آنے والا مہمان ہمارے اب اسٹیج پر آنا شروع ہو چکا ہے، ان لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہے۔ لہٰذا میں ان تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں، اگر جلسہ واقعتاً سننے کے لیے آئے ہیں، جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ ہر جگہ کچھ لوگ ایسے پہنچ جاتے ہیں جو جلسے کی رنگ و رونق کو دیکھ کر پھر دور ہی سے اپنے آنکھوں کو توانائی عطا کر کے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی تو اس سے ذہن اور دل کی دنیا کو روشن کیسے کیا جاتا ہے۔ تو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر آپ پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی خاص طور سے ابھی ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے کہ جلسوں میں جب ہماری ماں اور بہنیں جاتی ہیں تو پنڈال میں بیٹھتی کم ہیں، ان کے لیے جو دکان لگائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ انہیں وقت دینے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئی ہیں تو اپنی جگہ لے کر کے بیٹھیں۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھ سے پہلے شیخ مستفیض الرحمن مدنی حفظہ اللہ تعالی جو آپ کی ضلعی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، میں ان کی تقریر یہاں آنے سے پہلے جب شروع ہوئی تو اس وقت بھی میرے کانوں میں ان کی آواز، ان کے الفاظ اور ان کے جذبات پڑ رہے تھے۔ میں شیخ کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اختصار میں، بہت مختصر اور شارٹ میں قوم کی بہت حساس جو مسئلہ ہے اس پر آپ نے بات کی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت پورے ملک ہندوستان کے اندر الگ الگ علاقے میں کبھی لو جہاد کے نام سے، کبھی یونیورسٹی اور کالجز میں ہماری قوم کی بہو بیٹیاں، حالات یہ ہوتے ہیں کہ ماڈرن زمانے کی ترقی یافتہ آنکھوں کو چمکانے والی چیزیں بعض دفعہ ہماری ماں اور بہنوں کو اتنا اندر سے ڈیمورلائز کر دیتی ہے، یا یہ کہیے کہ اتنا غلط طریقے سے وہ پربھاوت ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کس ماں نے جنا ہے، کس باپ نے میری پرورش کی ہے، کس سماج نے مجھے عزت دی ہے، کہاں سے میرا تعلق ہے۔ بعض دفعہ جب میں سنتا ہوں اخبارات کے اندر کہ ہماری قوم کی بیٹیاں کالج یونیورسٹیوں میں گئی، باپ نے بڑے ارمان سے بھیجا تھا کہ میری بیٹی جا رہی ہے اعلیٰ تعلیم، ہائیر ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے سماج، اپنے معاشرے کو بلندی کے شیکھر پہ پہنچائیں گی، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ چند مہینوں میں ان کا نقاب جسم پر سے الگ ہو گیا، ان کی حیاداریاں ختم ہو گئی تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور زیر لب یعنی زبان پر دعائیں ہوتی ہیں، صرف یہی دعا کہ اللہ ہماری قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ جب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہیں، اس لیے کہ میں پورے ملک ہندوستان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، الگ الگ تصویریں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہیں۔
بہرحال شیخ نے بہت اہم موضوع پہ خطاب فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی قوم کے جو دوسرے مسائل ہیں جو ناسور بن چکے ہیں، ان مسائل پر ہمارے جو علماء کرام باہر سے آئے ہیں وہ انشاءاللہ تقریر فرمائیں گے۔ میری بھی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، میں باتیں کرتا رہوں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ مطلع کروں کہ جن لوگوں کی تقریریں ہو چکی ہیں ان کو تو آپ نے سماعت فرما لیا، مجھ سے پہلے ناظم جلسہ میرے حصے کی ذمہ داری بہت سو خوبی انجام دے رہے تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا بوجھ کچھ کم کیا۔ ان کے علاوہ جن لوگوں کی تقریریں ابھی باقی ہیں ان میں بالخصوص ہمارے بزرگ اس علاقے کے نامور خطیب فضیلت الشیخ مولانا اسماعیل مظاہری صاحب کی تقریر ابھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ان کے علاوہ آپ کے علاقے کے ہر دل عزیز خطیب اپنی آواز اور اپنے لہجے کی وجہ سے، اپنی آواز کی کھن گرج کی وجہ سے جانے والی شخصیت فضیلت الشیخ عبد الکریم فیضی حفظہ اللہ تعالی کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ان کے علاوہ سرزمین جھارکھنڈ سے اٹھ کر دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان اگر صلاحیت مند ہوتا ہے، میں نے بہت پہلے اپنے کسی آرٹیکل میں لیکھ میں لکھا تھا کہ چراغ کی فطرت ہے روشنی دینا، اپنے آپ کو روشن کرنا۔ آپ چراغ کو چاہے جنگل میں ڈال دیں یا شہر کی آبادی میں ڈال دیں، اس کے آس پاس پروانے جان نچھاور کرنے کے لیے آتے ہی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ آپ کی جھارکھنڈ کی سرزمین سے جن شخصیات نے اپنے علم اور اپنی تعلیم اور اپنی لیاقت کی بنیاد پر بڑے بڑے اہل علم کی توجہ اپنی جانب کھینچنے میں کامیابی حاصل کی، ان میں فضیلت الشیخ دل محمد سلفی حفظہ اللہ تعالی بھی ہے۔ ابھی راستے میں ہمارے منتظمین نے ممتاز بھائی اور دیگر ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے بتایا کہ دل محمد سلفی صاحب کی ابتدائی تعلیم جو بنیادی شکشا ہے وہ یہی مدرسہ میں آپ کے یہاں ہوئی ہے، اور اسی خاک سے انہوں نے اپنے بچپن کے ایام گزارے ہیں۔ انہی در و دیواروں کے بیچ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے ادارے سے کچھ ایسے نام بھی جڑے ہوئے ہیں جن کا نام لے کر کے آپ فخر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کو پیدا کیا ہے۔ تو دل محمد سلفی صاحب اس وقت بنارس کی سرزمین جماعت کے مرکزی ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس، جہاں سے تصنیف و تعلیم کے خدمات ہوں یا علمی کام ہو یا پھر جماعت اہل حدیث پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھوں کی روشنی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ایسے فوج کو تیار کرنے والی بات ہو، چاہے وہ سیف و قلم کے غازی ہو، چاہے وہ زبان کے غازی ہو یا الفاظ کے غازی، قلم کے غازی یا پھر خطابت کے غازی، بڑے بڑے سرماؤں کو پیدا کرنے والی جامعہ سلفیہ بنارس جو مرکزی ادارہ ہے، جہاں سے نکلنے والے طلبہ اور اساتذہ نے پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف جماعت اہل حدیث نہیں بلکہ ہر مکتب فکر کے پڑھنے اور لکھنے والے لوگوں کی الماری میں سیرت کی وہ مارکۃ الآراء کتاب ضرور ہوتی ہے جسے آپ الرحیق المختوم کے نام سے جانتے ہیں۔ فضیلت الشیخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس مشہور مارکۃ الآراء سیرت کی کتاب تصنیف کی، اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ الحمدللہ شیخ نے بھی تدریسی خدمات جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر انجام دیا تھا۔ اتنے بڑے مرکزی ادارے میں جھارکھنڈ کی سرزمین سے نکلا ہوا کوئی طالب علم آپ کے ادارے سے پڑھا ہوا اگر اپنی علمی لیاقت کا لوہا منوا کر پوری علمی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فضیلت الشیخ دل محمد سلفی حفظہ اللہ تعالی ہمارے بھی بڑے بے تکلف اور بڑے بھائی کی طرح دوست کی طرح ہیں۔ میں آج ان کی موجودگی کو اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں، گرچہ میری دور سے میں نے ان کو دیکھا ہے لیکن ابھی باضابطہ ملاقات یہاں ابھی جو اس سفر میں ابھی باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگی ان سے ملاقات۔ ان کے علاوہ ایک بڑا ننھا سا پیارا سا چھوٹا سا بچہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے، بلکہ جو لوگ پرانے ہیں یہاں 25-30 سال پہلے انہوں نے اپنے زمانے میں جب دیکھا ہوگا کہ جب جرجیت صاحب اس علاقے میں آئے تھے تو ان کے چہرے اور جسامت کا بھی ڈھیل ڈول لگ بھگ اسی لائق تھا، اسی حساب کا تھا۔ میری آنکھوں نے بھی سن 1998 میں پڑھائی کے زمانے میں جب جرجیت صاحب کو دیکھا تھا تو اس وقت وہ اسی طریقے سے تھے، اور ہمارے منتظمین میں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے بتایا کہ شروع میں جرجیت صاحب جب آئے تھے تو ان کا حلیہ کیا تھا، اسی قسم کے حلیے کا ایک بچہ میرا بڑا عزیز، میں نے
جتنے جلسوں میں ملاقات کی ہے بڑی محبت سے ملا، بڑے تواضع سے ملا۔ انسان کتنے بڑے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی نگاہیں اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ بچے بہت بہتر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کے سامنے احترام سے بیٹھنا جانتے ہیں، عزت دینا جانتے ہیں۔ بلندیوں کے شیکھر پر جو قدرت بیٹھاتی ہے وہ بڑی آسانی سے اتار بھی دیتی ہے۔ میں ایسے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہوں جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا بڑا کون ہے، ہمارا چھوٹا کون ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ مجیب الرحمان سلفی انہیں کہے تو غلط نہیں ہے، گرچہ وہ نصف فارغ التحصیل ابھی صحیح سے فارغ نہیں ہوئے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کسی ادارے سے فارغ نہیں بھی ہوتا ہے تو اس ادارے سے نسبت کی وجہ سے ہم اسے فخر کر سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہم جماعت اہل حدیث کے لوگ سبھی کے سبھی لوگ سلف کے پیروکار ہیں، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجیب الرحمان سلفی، جسے آپ چھوٹا جرجیس اپنے علاقے کی زبان میں بولتے ہیں، لیکن اگر میں اسے اردو زبان میں اگر اچھے طریقے سے اگر بولوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جرجیس اصغر یعنی جرجیس ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی خطاب ہوگا۔ بلکہ میں اگر اس جلسے کے لحاظ سے کہوں تو اس کا بولنا بھی میرے خیال سے ان کی شان کے خلاف ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ محترم مجیب الرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ و تعالی کا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز، وہ بھی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان لڑکے جو 17 18 19 20 21 22 سال کے ہوں گے انہوں نے ضرور ان کی تقریریں یوٹیوب پہ سنی ہوں گی، اور آپ انہیں دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پریرت ہو کے، ان سے متاثر ہو کر کے کل ہو کر کے آپ کے بھائی، آپ کے بچے بھی اس لائق بنے اور آپ کا نام، آپ کی مٹی کا نام پوری دنیا میں روشن کرے۔ ان کی بھی تقریر ہونی ہے۔ ان کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ انٹرنیشنل خطیب جن کی آواز پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں الگ الگ دیشوں میں بھی ان کی آوازیں سنی جاتی ہیں۔ ایک لمبی مدت تک پیس ٹی وی میں اپنی آواز، اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے والی شخصیت فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ و تعالی بھی بنفس نفیس الحمدللہ قیام گاہ میں موجود ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے اور ان کی تقریریں بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ لیکن سبھی لوگوں کو سننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ، پورے صبر و تحمل کے ساتھ آپ بیٹھیں، اس لیے کہ راتیں بہت ہوتی ہیں۔ ایسی راتوں میں یوں صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن راتوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کونین کی باتیں ہوتی ہیں، اسلاف کی تاریخیں دوہرائی جاتی ہیں، سماج اور معاشرے پہ روشنی ڈالی جاتی ہے اور آپ کو اس کا علاج بتایا جاتا ہے۔ آپ سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ جن لوگوں کو آپ نے بلایا تھا سبھی لوگ آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں بھی گاہے بگاہے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس مرتبہ جھارکھنڈ کی سرزمین پر کچھ مصروفیات کی وجہ سے میرا آنا کم ہوا۔ 2023 میں غالباً میرا یہ پہلا سفر ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے برہیٹ اور اس علاقے کے آس پاس میں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں گاہے بگاہے سوشل سائٹ پر، یوٹیوب پر اور دوسری جگہوں پہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ میں ان بچوں کے کلیجے پر، سینے پر اگر دستک دے رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو میری کوششیں ہیں ان کوششوں کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کے قلوب میں ہمارے تعلق سے یہ محبت کا چراغ روشن رکھے۔ اب آئیے یہاں سے میں اپنا سلسلہ شروع کرتا ہوں، تمہیدی سلسلہ، اور کچھ کلام آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ نئی چیزیں بھی لے کر کے آیا ہوں کچھ فرما کے، اور پھر یوں ہی شرافت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو پروگرام بڑی آسانی کے ساتھ آگے چلتا رہے گا۔ اب آئیے کچھ اشعار میں جو بائیں جو لوگ کھڑے ہیں، یہ جو لوگ دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، جو بچے ہمالہ میں جب بھی آتا ہوں تو وہاں پہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں شعر کہتا ہوں، جو دائیں طرف لوگ کھڑے ہیں کہ اے آسمان کی بلندی پہ رہنے والے ذرا نیچے اتر کے آ، ہمیں زمین کے مسائل پہ کچھ بات کرنی ہے۔ میں چار مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ جب سرے شام پذیرائی یہ فن ہوتی ہے، جب سرے شام پذیرائی یہ فن ہوتی ہے، شاہزادی کو کنیزوں سے جلن ہوتی ہے، لے تو آیا
آیا ہوں تجھے گھیر کے اپنی جانب، آگے انسان کی اپنی بھی لگن ہوتی ہے۔ میں نے بیٹھا دیا ہے آپ کو دل جوڑ کر کے، اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ پروگرام کو آپ کہاں پہنچاتے ہیں۔ آئیے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں فضیلت الشیخ اسماعیل مظاہری حفظہ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ دور بھی